خان صاحب کی رہائی تک سب نے ایک ہی کیونکہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت خان صاحب کی رہائی. آپ نے اس وقت پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، جس طرح سے عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو 27 ستمبر کی کال ہے اور اس کے بعد سہیل افریدی کی جس طرح اسٹریٹ موومنٹ شروع ہونا، یعنی آج جمعرات کو جس طرح خیبر میں وہ نکلے ہیں، لوگوں کو نکالا ہے، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اب جمعرات کو ہر چوک جو ہے وہ ڈی چوک ہوگا. دکھایا یہ گیا ہے کہ یہ عوام کا جو سمندر ہے خان کے لیے 27 ستمبر کو بھی نکلیں گے. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ عوام تیار تھی تو پھر خان صاحب 3 سالوں سے جیل میں کیوں ہے، اور خاص ان کی ملاقات کیوں نہیں؟ کسی نے خان صاحب کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ علاج تک بھی رسائی نہیں ہے. اور تو ملاقاتوں پہ پابندی پچھلے 9 مہینوں سے لگی ہوئی ہے. سہیل افریدی اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر اور جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، عہدیداران ہیں، اگر واقعی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے ایک مومنٹم بنے، لوگ تیار ہو اور آپ انہیں نکالنا چاہیں، تو آپ نے اس وقت پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے، پارٹی کے اندر سے اختلافات نکالنے ہیں، کیونکہ اس وقت مقصد صرف ایک ہے، عمران خان صاحب کی رہائی، اور اس رہائی کے لیے آپ کو پریشر ڈالنا ہے. میں یہاں بلوچستان کی بات کروں، یہاں پہ کلم کلا ایک بلوچستان کی جو پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی کا جو اس وقت موجودہ نااہل صدر ہے، انہوں نے پارٹی کو کس طرح سے تباہ کیا، کس طرح ورکر کو تقسیم کیا، اور آج گروپنگ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھیں، اب تو اگر واقعی آپ نے 27 ستمبر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا تو انہوں نے جو صرف ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کی کچھ تنظیمیں بنائی تھی، وہ اس بنیاد پہ انہوں نے ختم کر دی کہ نئے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں، نئے اضلاع بنے ہیں، اب سب کی دوبارہ سے جو ہے وہ اثر رہنوں سے تنظیمیں بنے گی. یہ نااہلی کی انتہا ہے. جو لوگ ہیں ان سے کہے وہ نیچے تنظیمیں بنائیں. ہر روز آپ تنظیم خراب کرنا، ختم کرنا، اور پھر سے نوٹیفیکیشن کر کے صرف کاغذوں تک کچھ ہی ممبر کو عہدے دینا، اس سے پارٹی مضبوط نہیں ہوگی. پارٹی مضبوط اگر ہوگی تو وہ گروپنگ ختم کرنے سے ہوگی، وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے سے ہوگی. اور اگر تو واقعی خان صاحب کے ساتھ یہ مخلص ہے، یہ اور باقی جو سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور باقی جو اس وقت اقتدار میں ہے، عہدوں پر ہے، جو چپ بیٹھے ہیں، جو ٹکٹ ہولڈران ہیں، ان سب کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے. سب سے پہلے تو مرکزی سطح پہ ایک میٹنگ ہونا چاہیے، صوبائی صدور کو اور ایم این ایز ایم پی ایز کو یہ ہدایت دے دینی چاہیے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے سب سے پہلے جمع ہو، اور خان صاحب کی رہائی تک سب نے ایک ہی کیونکہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت خان صاحب کی رہائی. اگر خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم منظم نہیں ہوں گے تو پھر ہم کب منظم ہوں گے؟ تو اس لیے دیکھیں، یہ لوگ اگر واقعی خان صاحب کے ساتھ چاہتے ہیں کہ مخلص ہے، وہ جو کوئی بھی ہو، بلوچستان میں ہو، اے گروپ ہو، بی گروپ ہو، وہ سارے ونگز ہو، وہ آ کے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائے. نیچے جو ورکرز ہے، جو تقسیم ہوئے ہیں، وہ حیران ہیں ہم کس کے پیچھے چلے، تو وہ بھی ایک ساتھ ہو جائیں گے. اسی طرح ملکی سطح پہ یہ بہت ضروری ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے تو تنظیموں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، اس میں 1-2 ہفتے لگتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ سب کا ایک جگہ بیٹھنا اور سب کا ایک ساتھ نکلنا ہے. تو سب کو ایک ساتھ ہونا ہے، اور اس تحریک کے لیے اگر آپ ایک پریشر بنانا چاہتے ہو تو آپ نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے. جس طرح یہ کل کا واقعہ ہوا ہے، ایک ضلع شاہ کی طرح ایک معذور آپ کہہ سکتے ہیں، یا دماغ کے حساب سے چھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں، ایک پی ٹی آئی کے ورکر کو جس طرح دکھایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے. پہلے یعنی بیان آئے کہ کسی نے ان کو مارا ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. بعد میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے حملہ کرنے جا رہے تھے تو ان کو شہید کیا گیا. دیکھیں پھر افسوس کی بات کیوں ہے، میں اس پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح بیرسٹر گوہر نے بیان دیا کہ کسی دہشت گرد کا پی ٹی آئی سے یا پی ٹی آئی کا دہشت گرد سے تعلق نہیں ہے، یعنی وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ یہ جو شہید ہوا ہے محمد حسین، اس سے پی ٹی آئی کا تعلق نہیں. دیکھیں یہ ایک نااہلیت کی انتہا، یہ بہت بزدل انسان ہے. ان کو یہ ضرور کہنا، اور یہ سب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انتشار کی پارٹی نہیں ہے.
محب وطن پاکستانی ہے. خان صاحب نے دہشت گردی کے خلاف بہت کام کیا ہے. اب پی ٹی آئی میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ہاں آپ یہ بیان ضرور دیتے کہ انویسٹیگیشن ہو اور ایک کمیشن بنے, اور اگر تحقیقات ہوتے ہیں تحقیقات ہو کہ واقعی میں سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے جائے اگر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایک اسلحہ ہے اور وہ استعمال کر رہا ہے, ان کی وجہ سے جانے گئی ہے یا انہوں نے کسی پہ حملہ کیا ہے, تو پھر تو اگر واقعی یہ دہشت گرد ڈکلیئر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی دہشت گرد کو پی ٹی آئی اور عمران خان سپورٹ نہیں کرتا. لیکن اس کی ڈیمانڈ تو ہونی چاہیے کم سے کم. آپ یہ تو کہتے کہ اگر تو یہ اسی طرح 9 مئی کی طرح ایک فاس فلیگ ایک آپریشن تھا 27 ستمبر کو روکنے کے لیے, پارٹی پہ پریشر ڈالنے کے لیے, تو اس میں تو نااہلی کی انتہا ہے. دیکھیں, اور جس طرح سے دیکھیں خان صاحب کے بارے میں جو پہلے ٹاٹس آئے, پھر ٹاٹ صافی آئے, اب تو نجومی بھی میدان میں آئے ہیں, اور کل جو ایک ویڈیو پیغام جو گردش کر رہا تھا, لوگوں نے ان کا بیانیہ جو ہے وہ اڑا دیا. وہ وجاہت نام ہے, کیا نام ہے اس کا, ایک انہوں نے خان صاحب کے بارے میں خدا نخواستہ ایسی بات کی کہ میرا جو ایک جی ایچ کیو سے ایک اعلیٰ افسران سے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ خان صاحب جو ہے خدا نخواستہ ہمارے درمیان. یہ دیکھیں, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے مطلب ٹورس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سوشل میڈیا پہ جو خان کا سوشل میڈیا ہے, انہوں نے اس کا جو بیانیہ ہے وہ خاک میں ملا دیا. اور ایسے لوگ بالکل اسی طرح کے غلیظ باتیں کریں گے, غلیظ افواہیں جو ہے وہ پھیلائیں گے کہ لوگوں میں انتشار ہو اور ٹمپریچر چیک کیا جائے کہ ورکرز کیا کریں گے اور کس طرح کا ایک ماحول ہوگا.